बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन में हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए देश और दुनिया की खबरों के साथ आलमी वबा कोरोना वायरस पर मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। देश और दुनिया की तफसीली खबरों से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मदरसा हॉटस्पॉट के नाम पर इंडिया टुडे ने फैलाया झूठ, न्यूज़ लॉन्ड्री ने किया पर्दाफाश। किराया नहीं मिलने पर मकान मालिक ने घर से निकाला, पुलिस बनी मसीहा। हिंदुस्तानी बहरिया पर कोरोना वायरस का बड़ा हमला, 19 जवान पॉजिटिव पाए गए। भारतीय मुसलमानों के लिए सूरत हाल नस्लकशी की तरफ जा रही है, अरुंधति रॉय। कोरोना वायरस से अफ्रीका में रवां साल 3 लाख हिलाकतों का खतरा। कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग पर कई एशियाई मुल्कों में मीडिया को पाबंदियों का सामना। कोरोना वायरस के खिलाफ सदर ट्रंप के इक़दामात इंतहाई सुस्त। वुहान में मजीद 1290 अमवात की तस्दीक, क्या चीन हिलाकतें छुपा रहा है? आलमी इदारे सेहत की लॉकडाउन में नरमी करने वाले ममालिक को तनबिया। कोरोना के साए में नमाज तरावी और ईद घरों में अदा की जाए, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब। कोरोना वायरस के मरीज कम हैं, अरब ममालिक फ़ायदा उठाएं, आलमी इदारा सेहत। अल-क़दस के फ़लस्तीनियों को इजराइल की जानिब से नस्ली इम्तियाज़ और मुजरिमाना लापरवाही का सामना। पाकिस्तान में मास्क और सैनिटाइज़र्स महंगे, फिर भी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त क्यों? सबसे पहले कौमी खबरें। मुल्क के नाम निहाद मीडिया किस तरह समाज में जहर घोल रहा है, हम आए दिन इसका नमूना देखते रहते हैं। कोरोना जैसी आलमी वबा जिससे पूरी दुनिया परेशान है, जहां पूरी दुनिया इस वबा से जान छुड़ाने के तरीक़े तलाश करती नज़र आ रही है, वहीं हमारी नाम निहाद कौमी मीडिया इस आलमी वबा को हिंदू मुस्लिम और फ़िरक़ा वाराना मनाफ़रत पैदा करने के लिए मुस्लिम कनेक्शन तलाश करने में मसरूफ़ है। कई दिनों तक मरकज़ निज़ामुद्दीन पर भोंकते भोंकते इन मीडिया वालों ने अब मदरसे से कोरोना का ताल्लुक़ जोड़कर मदरसे को बदनाम करने की ठान ली है, जिसका जीता जागता सबूत इंडिया टुडे की एक जहरीली रिपोर्ट में मिलता है। इंडिया टुडे ने अपने प्राइम टाइम शो में, जिसे राहुल कंवल पेश करते हैं, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कौमी राजधानी खित्ते के 3 मदरसे दारुल उलूम उस्मानिया, मदनपुर खादर, मदरसा इस्लाहुल मोमिनीन, मदनपुर खादर और जामिया मोहम्मदिया ग्रेटर नोएडा लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम के मशहूर मीडिया इदारे ने हर एक मदरसे के मोहतमीम का स्ट्रिंग ऑपरेशन करने का दावा किया और मुतासिबाना तौर पर अपनी रिपोर्ट में मदरसे हॉटस्पॉट लफ्ज़ का इस्तेमाल करके समाज में नफरत फैलाई। इंडिया टुडे के रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया कि लॉकडाउन के बावजूद तमाम तलबा मदरसों में क़याम पज़ीर हैं। शो में एक वीडियो क्लिप भी दिखाई गई जिसमें मुबीना तौर पर मदरसे के मोहतमीम एतराफ़ करते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने पुलिस को इस तरफ तवज्जो न देने के लिए रिश्वत दी है। चैनल ने यह भी दावा किया है कि इन मदरसों के मुंतज़मीन का ताल्लुक़ तबलीगी जमात से है। कहा गया है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन की वजह से मुल्क में कोरोना वायरस फैल गया है, लिहाजा इन मदरसों में बंद बच्चों की जान पर बनाई है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट का पर्दाफाश करते हुए अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट में मदरसा इस्लाहुल मोमिनीन के मोहतमीम मोहम्मद जाबिर क़ासमी और जामा मोहम्मदिया हलदवानी के मोहतमीम मोहम्मद शेख का बयान भी शामिल किया गया है। हालांकि दारुल उलूम उस्मानिया के मोहतमीम अब्दुल हफीज़ ने मीडिया से दूरी अख्तियार करने की बात कहकर बात करने से इनकार कर दिया। जाबिर और शेख दोनों ने न्यूज़ लॉन्ड्री को बताया कि यहाँ पढ़ने वाले तमाम बच्चे बिहार के रिहायशी हैं।
मामले से मुताल्लिक़ एक अहम पहलू ये है कि लॉकडाउन की वजह से ये बच्चे अपने घर वापस नहीं जा सकते, जिसे इंडिया टुडे ने नज़रअंदाज कर दिया। जाबिर क़ासमी ने कहा, बच्चे 11 अप्रैल को घर जाने वाले थे और इनकी टिकट भी बुक थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सके। बिहार से ही ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शेख ने भी कमोबेश यही बात कहकर सवाल किया कि अगर मदरसे 1 अप्रैल से बंद होना हो और अचानक लॉकडाउन नाफिज हो जाए तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। हिंदुस्तान में कोरोना का बहरान बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे माहौल में पीएम मोदी समेत सभी रियासतों के वज़रा आला मुल्क के लोगों से गरीबों की मदद करने की गुजारिश कर रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी मकान मालिकों से किराएदारों को परेशान ना करने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद 500 किलोमीटर दूर मेहनत मजदूरी करके पेट पालने दिल्ली आए गरीब फैमिली को मकान मालिक ने घर से निकाल कर बाहर कर दिया। मकान मालिक ने लाख मन्नतों के बाद भी बेसहारा गरीब फैमिली पर रहम नहीं खाया। मकान मालिक की दबंगई से दहशतज़दा परदेसी गरीब फैमिली का मुखिया गोद में मासूम बच्चों और सर पर सामान की गुठरियां लटकाए हुए खवातीन के साथ सड़क पर आ गया। ये वाक़या जुमेरात को कौमी राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना हल्के का है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुतासरा फैमिली का मुखिया बच्चों समेत फैमिली के 7 अफराद के साथ पैदल ही चलकर 12 पल्ला फ्लाई ओवर पर आ पहुंचा। इसी दौरान लॉकडाउन ड्यूटी पर गश्त करते हुए 12 पल्ला फ्लाई ओवर पर कोटला मुबारकपुर थाने के पुलिस एहलकार महावीर, संविता, विपल कुमार और तेजपाल यादव भी पहुंच गए। पुलिस वालों ने सुनसान सड़क पर छोटे बच्चे को पीठ पर लादे और सर पर सामान रखे हुए शख्स को देखा और इनके साथ औरतों को भी देखा तो रोक लिया। पूछताछ के दौरान मुतासरा फैमिली ने बताया कि उन्हें मकान मालिक ने निकाल दिया है क्योंकि वो मकान का किराया नहीं दे पाए थे। चूँकि लॉकडाउन और कोरोना बहरान की वजह से उन्हें दिल्ली में कोई पनाह देने वाला नहीं मिला, लिहाजा वो सब यूपी के हरदोई ज़िला वाक़िया अपने गाँव के लिए पैदल ही चल पड़े। पुलिस वालों को जब हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने सबसे पहले मुतासरा फैमिली के मकान मालिक की फ़ोन पर खूब खबर ली। पुलिस एहलकारों ने जब इसे जेल भेजने के बारे में बताया तो मकान मालिक की हालत दगरगू हो गई। कोटला मुबारकपुर थाना के तीनों सिपाहियों ने इसके बाद मुतासरा फैमिली को खाना खिलवाया और इंसानियत का मुजाहरा करते हुए उन्हें डीटीसी बस में बिठाकर किराए के मकान में वापस पहुंचाया। हिंदुस्तान में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के दरमियान इसका साया हिंदुस्तानी बहरिया पर भी पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मगरबी बहरिया कमान के साहिल पर मौजूद लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बेस INS आंग्रे पर 19 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तादाद मजीद एक बढ़कर 20 भी हो सकती है। मुंबई के साहिल पर मौजूद INS आंग्रे में मिले सभी 19 कोरोना पॉजिटिव जवानों को बहरिया अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बहरिया में कोरोना इन्फेक्शन का ये पहला मामला है। कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब इन लोगों की तलाश शुरू की गई है जो इन इन्फेक्शन नौजवानों के राब्ते में आए थे। अभी तक की जांच में पता चला है कि लॉकडाउन की वजह से ये फौजी अपने अपने घरों में ही थे और बाहर किसी के भी राब्ते में नहीं आए थे। अंग्रेज़ी ज़बान की मारूफ मुसन्निफ़ा अरुंधति रॉय ने जुम्मा 17 अप्रैल को एक न्यूज़ वेबसाइट को दिए गए अपने इंटरव्यू में खबरदार किया कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी कोरोना वायरस की वबा के तनाज़िर में भारत में इस वबाई मर्ज़ की आड़ में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इस पर पूरी दुनिया को नज़र रखने की ज़रूरत है। इस मौके पर एक सवाल के जवाब में अरुंधति रॉय ने कहा, भारत में कोविड-19 का मर्ज़ अब तक किसी हकीकी बहरान की वजह नहीं बना। असल बहरान तो नफ़रत और भूख का है। मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का एक बहरान है जिससे क़बल दिल्ली में क़त्ल आम हुआ था। क़त्ल आम जो इस बात का नतीजा था कि लोग शहरियत से मुताल्लिक़ एक मुस्लिम मुखालिफ क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। इस वक्त भी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कोरोना वायरस की वबा की आड़ में भारतीय हुकूमत नौजवान तलबा को गिरफ्तार करने में लगी है। वकला, सीनियर मुदीरान, सियासी और समाजी कारकुनून और दानिशवरों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जा चुके हैं और इनमें से कुछ तो हाल ही में जेलों में बंद भी किया जा चुका है। अरुंधति रॉय ने अपनी इस तंबिया की वजाहत करते हुए मजीद कहा
کہ بھارت میں اس وقت صورتحال نسل کشی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ حکومت کا ایجنڈا یہی ہے کہ جب سے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے مسلمانوں کو جلایا گیا اور اس کا شکار کیا گیا، لیکن اب مسلمانوں کے اس وبا کے ساتھ جوڑے جانے سے حکومتی پالیسیاں کھل کر سڑکوں پر آ گئی ہیں۔ آپ ہر جگہ ان کی بازگشت سن سکتے ہیں۔ اس بات کے ساتھ شدید تشدد اور خون ریزی کا خطرہ بھی جڑا ہوا ہے۔ اب تو اسی شہریت ترمیمی قانون کا نام لے کر حراستی مراکز کی تعمیر بھی شروع ہو چکی ہے۔ اب اس صورتحال کو بے ضرر سا بنا کر اور کورونا وائرس کی وبا سے منسوب کر کے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی جس پر دنیا کو اچھی طرح نظر رکھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس خطرے کی نشاندہی میں نہیں کر سکتی۔ اب ایک نظر عالمی خبروں پر۔ لندن کے امپیریل کالج نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر جمعہ کو ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس عالمی وبا سے افریقہ میں رواں سال 3 لاکھ تک افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اکنامک کمیشن برائے افریقہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں مزید خطرناک صورتحال کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ براعظم افریقہ میں کرونا وائرس بلا روک ٹوک پھیل رہا ہے، جس سے اندیشہ ہے کہ یہ وبا اس قحط زدہ غریب براعظم میں 33 لاکھ زندگیاں نگل سکتی ہے اور 1 ارب 20 کروڑ لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر افریقہ عوام سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کریں تو متاثرین کی تعداد گھٹ کر 12 کروڑ 20 لاکھ ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا جبکہ کورونا وائرس کی وبا کی ہولناکیوں کی لپیٹ میں ہے، عام زندگی کے سبھی شعبے اس سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، ان میں ذرائع ابلاغ کا شعبہ بھی شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ براعظم ایشیا میں، جس کی آبادی تقریباً 3 ارب 40 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، خبر رساں اداروں کو اس بحران کے متعلق حقائق تک رسائی میں سخت دشواریوں کا سامنا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایک جانب لاک ڈاؤن کی وجہ سے صحافی اپنے ذرائع سے براہ راست رابطہ نہیں کر سکتے، وہیں دوسری جانب سرکاری عہدیداران ان صحافیوں کی نقل و حرکت پر قطغنین لگا رہے ہیں اور مبہم معلومات مہیا کرا رہے ہیں۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ صحافیوں کو قید کیے جانے اور حتیٰ کہ گمشدگی کے بھی خطرات لاحق ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رالف جینکس نے ٹائیون سے اپنی رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ایشیا کے مختلف ملکوں میں صحافیوں کو جن رکاوٹوں کا سامنا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ آمرانہ حکومتوں، خاص کر چین جیسے ملک کا میڈیا پر آہنی کنٹرول ہے۔ رپورٹس ورڈ آؤٹ بارڈرز سے منسلک ایک اعلیٰ عہدیداران نے شکایت کی کہ چینی حکام نے کئی ایک صحافیوں اور تبصرہ نگاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ صحافیوں کا انٹرنیشنل فیڈریشن کا کہنا ہے کہ چین میں 3 سٹیزن جرنلسٹ لاپتہ بھی ہو چکے ہیں۔ علاقے کے دوسرے ممالک مثلاً بھارت اور فلپائن کسی حد تک اظہار کی آزادی کی اجازت تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ عوامی صحت کے تحفظ کی آڑ میں سخت ہنگامی اقدامات کو چیلنج کیا جانا پسند نہیں کرتے۔ ایک تازہ سروے میں 2/3 امریکی شہریوں نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے انسداد کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل کو نہایت سست قرار دیا ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی جانب سے کرائے گئے سروے کے مطابق 65% امریکی شہری کووڈ-19 کی وبا کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کو سست سمجھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ابتدا میں اس وبا کو کم سنگین قرار دیا اور ملک میں وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود معمول کی سرگرمیوں کی بحالی میں دلچسپی لیتے دکھائی دیے۔ گزشتہ دنوں جاری کردہ اس عوامی جائزے میں بتایا گیا ہے کہ 7 تا 12 اپریل کے درمیان 4917 امریکی شہریوں سے اس بارے میں رائے معلوم کی گئی۔ عوامی جائزے کے مطابق 55% امریکی شہری ٹرمپ کے اقدامات کو سست مانتے ہیں، تو وہیں 39% لوگوں نے ٹرمپ کے اقدامات کو صحیح مانا ہے، جبکہ 8% کا ماننا ہے کہ ٹرمپ نے صورتحال کو زیادہ خوفناک بنا کر پیش کیا۔ چین نے اعتراف کیا ہے کہ ووہان میں مزید 1290 افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہوئے تھے، جنہیں اس سے قبل شمار نہیں کیا گیا تھا۔ چین کے اس اعتراف کے بعد کورونا وائرس سے ووہان میں مرنے والوں کی تعداد 2569
اور ملک بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4632 ہو گئی ہے۔ چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے دوران جاری کردہ اعداد و شمار میں بعض نقائص تھے جن پر نظر ثانی کرنے کے بعد نئے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ چین نے ان دعووں کو بھی مسترد کیا ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ بیجنگ نے کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کے حوالے سے درست اعداد و شمار جاری نہیں کیے۔ ووہان میں ہلاکتوں کی نئی تعداد سامنے آنے کے بعد بیجنگ کا کہنا ہے کہ اس نے ہلاکتوں کی تعداد چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رہے کہ ووہان چین کے وسطی صوبے ہوائی کا ایک شہر ہے جسے کورونا وائرس کی جنم بھومی قرار دیا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں میں نرمی کرنے والے ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ایسا کرنے سے قبل تبدیلیوں کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے کم از کم 2 ہفتوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ اپنی تازہ ترین ہدایت میں عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ دنیا وبائی مرض کے حوالے سے ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے اور لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کرتے وقت جو اقدامات ضروری ہیں ان میں رفتار، پیمانہ اور مساوات ہمارے رہنما اصول ہونے چاہیے۔ WHO نے مزید کہا کہ ہر ملک کو اپنا استحکام برقرار رکھتے ہوئے صحت عامہ کے جامع اقدامات پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور وبا کے بے قابو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تیز رد عمل اور اپنی اضافی صلاحیت کو تیار کرنا چاہیے۔ وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک اب لاک ڈاؤن کو ختم کرنے اور معمول کی زندگی کی بحالی کا آغاز کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اب کچھ خبریں مسلم دنیا سے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے جمعہ کے روز اس کا اعلان کیا ہے کہ اگر کورونا وائرس کی وبا جاری رہی تو ایسے میں نماز تراویح اور عید الفطر گھروں میں ہی ادا کی جائے گی۔ کورونا وائرس وبا کے موقع پر رمضان المبارک کی آمد سے متعلق متعدد سوالوں کا جواب دیتے ہوئے شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے مذکورہ اعلان کیا۔ یہ سوالات امور اسلامی اور دعوت و ارشاد کی وزارت سے پوچھے گئے تھے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے کہا کہ اس سال رمضان المبارک کی تراویح فرزندان توحید گھروں میں ادا کریں کیونکہ متعلقہ حکام نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر تراویح مساجد میں اہتمام کرانے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ تاہم عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کرنے سے متعلق ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے کہا کہ اگر کورونا کے پیش نظر نماز عید کھلی جگہوں اور مساجد میں ادا نہ کی جا سکی تو ایسے میں خطبہ کے بغیر لوگ اسے گھروں میں ادا کریں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد قدرے کم ہے اور یہاں بہتر اقدامات کر کے اس وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مشرقی میڈیٹرینین خطے کے متعدی بیماریوں کے انسداد کے شعبے کے ڈاکٹریٹ یوان ہوتین نے کہا کہ مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 1,11,000 ہے جبکہ اب تک اس پورے خطے میں 5,500 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بیت المقدس کے فلسطینی باشندے اسرائیلی ریاست کی طرف سے طرح طرح کے انتقامی حربوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان مغروح ہتھ کنڈوں میں کورونا کی وبا کی موجودگی میں اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف منظم نسل پرستی اور کورونا کا شکار ہونے والے فلسطینیوں کے علاج میں لاپرواہی جیسے 2 جرائم بھی شامل ہیں۔ ایک طرف القدس میں کورونا کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، آئے دن نئے فلسطینی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، مگر القدس کے فلسطینی باشندوں کو اس وبا کے تدارک کے لیے کسی قسم کی طبی معاونت فراہم نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ کورونا کا شکار ہونے والے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل منظم انداز میں نسل پرستی اور امتیازی سلوک کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ فلسطین میں کورونا کے پھیلاؤ کے بعد اب تک کل کورونا کا شکار ہونے والے فلسطینیوں میں القدس کے باشندوں کا تناسب 40% ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں 1 درجن فلسطینی کورونا کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد غرب اردن اور القدس کے فلسطینی باشندے ہیں۔ بیت المقدس کے فلسطینی باشندوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے ساتھ اسرائیل حکام مجرمانہ لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
القدس کے فلسطینی باشندوں کے کورونا کے شکار ہونے پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اسرائیل دنیا سے فلسطینی متاثرین کی تعداد چھپا رہا ہے تاکہ عالمی برادری اور عالمی اداروں کی توجہ فلسطینیوں کی طرف مبذول نہ ہو اور اس طرح کورونا فلسطینی علاقوں میں مزید پھیلتا رہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ بدستور جاری ہے، لیکن حکومت پاکستان نے ٹیکسٹائل سینیٹائزر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان مصنوعات کے ایکسپورٹ کا اعلان مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے ایک ٹویٹ میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کے قومی کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں کیا گیا۔ مشیر تجارت کا کہنا تھا کہ N95 اور دیگر سرجیکل ماسک کی ایکسپورٹ پر پابندی اب بھی برقرار ہے، صرف ٹیکسٹائل ماسک ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA پہلے ہی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت کی جانب سے ماسک ایکسپورٹ کرنے کے فیصلے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک نظر کورونا اپڈیٹ پر۔ ناظرین اکرام، کورونا کا قہر جاری، اب تک 496 لوگوں کی جانیں گئیں۔ مریضوں کی کل تعداد 14,629 ہوئی۔ 951 نئے معاملے درج کیے گئے، جبکہ 2,054 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو لوٹے۔ پوری دنیا میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,54,311 تک پہنچی، جبکہ متاثرین کی تعداد 22,51,000 سے زائد۔ امریکہ میں کل مریضوں کی تعداد 7,10,000 سے زائد، مرنے والوں کی تعداد 37,175۔ اٹلی میں مرنے والوں کی کل تعداد 22,745، اسپین میں 20,000 سے زائد، فرانس میں 18,681، چین میں 4,632، ایران میں 4,958 اور انگلینڈ میں 14,576 ہے۔ عالمگیر و مہلک وبا کورونا وائرس جہاں پوری دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، وہیں ہندوستان بھی اس وائرس سے لڑنے میں پوری طرح سے جٹا ہے۔ کورونا وائرس جیسے مہلک وبا سے ملک کو چھٹکارا دلانے کے لیے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور اب اس وبا کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے مزید 3 مئی تک کے لیے لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق ملک میں اب تک کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 496 ہو چکی ہے۔ کچھ دیر قبل تک کے تازہ اپڈیٹ کے مطابق 991 نئے معاملے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اب تک متاثرین کی کل تعداد 14,629 ہو چکی ہے۔ وہیں ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اب تک 2,054 مریض صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کی روشنی میں سب سے زیادہ متاثرین مہاراشٹر میں پائے گئے ہیں، جہاں متاثرین کی کل تعداد 3,323 ہو چکی ہے اور مرنے والوں کی کل تعداد 201 تک پہنچ چکی ہے۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر میں 118 نئے مریض سامنے آئے اور 7 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس کے بعد 1,707 مریضوں کے ساتھ دہلی ملک میں کورونا سے متاثرہ ریاستوں میں دوسرے نمبر پر ہے اور 1,323 مریضوں کے ساتھ تمل ناڈو تیسرے نمبر پر۔ کورونا سے ہونے والی اموات کی بات کریں تو سب سے زیادہ اموات مہاراشٹر میں ہی ہوئی ہیں، جبکہ موت کے معاملے میں مدھیہ پردیش دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اب تک کل 69 اموات ہوئی ہیں۔ گجرات تیسرے نمبر پر ہے، جہاں اب تک 48 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ وہیں 42 افراد کی موت کے ساتھ دہلی چوتھے نمبر پر ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان جیسے کثیر آبادی والے ملک جہاں 1,30 کروڑ سے زیادہ لوگ بستے ہیں، اب تک صرف 3,35,000 کورونا سیمپل کا ہی ٹیسٹ ہو پایا ہے، جو کہ اپنے آپ میں قابل تشویش ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی رپورٹ کے مطابق اب تک 3,35,123 کورونا سیمپل ہی ٹیسٹ ہو پائے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف 17 اپریل کے دن 31,083 کورونا سیمپل ٹیسٹ کیے گئے۔ اگر کورونا کے ٹیسٹ کی یہی رفتار رہی تو پورے ملک کے ٹیسٹ میں کئی سال لگ جائیں گے۔ کورونا جیسے مہلک وبا سے نجات پانے کے لیے پورے ملک میں ٹیسٹ کی رفتار کو بڑھانا ہوگا، تبھی ہم اس مہلک وبا پر قابو پا سکتے ہیں۔ حالانکہ اس موضوع پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور کئی ماہرین اظہار تشویش کر چکے ہیں اور ان لوگوں نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ لاک ڈاؤن سے زیادہ ضروری ٹیسٹنگ میں تیزی لانا ہے
تبھی ہم اس مہلک وبا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی خبریں تفصیل سے پڑھنے کے لیے اور اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر مضامین اور حالات حاضرہ پر تجزیہ کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.basiratonline.com پر تشریف لائیں اور اپنی دلچسپی کے موضوعات سے استفادہ کریں۔ فیس بک پر تازہ ترین خبریں اور بصیرت آن لائن کے اپڈیٹ سے واقف رہنے کے لیے آپ ہماری فیس بک پیج بصیرت آن لائن کو ضرور لائک کریں۔ اب آپ اپنی میزبان احساس نایاب کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔